جی خواتین و حضرات، دوسرا سوال جو ہے وہ بھی قرآن مجید ہی کے حوالے سے ہے، اور یہ شاید اللہ کے اس فضل کے تحت ہے کہ جو ہمارا چونکہ قرآن مجید پر زیادہ بات چیت ہوتی ہے تو لوگوں کا بھی وہ ذوق ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اگلا سوال یہ آیا کہ قرآن مجید کی جمع پر، جمع و تدوین، جو قرآن مجید کا جمع کرنا ہے، اس کی جمع اور تدوین پر بھی کچھ مستشرقین ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، انہوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ تو عقلی طور پہ ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ یہ قرآن کی جو تدوین ہے یہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہوئی تھی، اور ہمارے کچھ وہ کہتے ہیں مسلمان تو نہیں ہیں، مسلمان تو اس پر بالکل کلیئر ہیں، چاہے جس بھی مکتب فکر سے لوگ ہوں۔ ہاں البتہ ایک جو غیر مسلم ہیں ان میں یہ چیز ہے، اور وہ اس کو پروپوگیٹ بھی کرتے ہیں۔ جو بدباطن لوگ ہیں وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں، علمی مسئلہ کے طور پہ نہیں لیتے۔ یہ بھی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اور بالکل عقلی اپروچ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح یہ مسئلہ، کوئی ابہام اس میں نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن پرنٹنگ پریس کے زمانے میں نہیں آیا، اس سے پہلے آیا، مگر اس کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اہتمام ہوئے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جب یہ نازل ہو رہا تھا، ہمہ وقت کوئی نہ کوئی کاتب یعنی لکھنے والا رہتا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، آیات لاتے، تو فوراً ان کو لکھ لیا جاتا۔ یہ کتاب اس زمانے کے مستعمل کاغذوں پر تھی، آج کل کی طرح کے یہ معاملہ مینجڈ چیزیں نہیں تھیں۔ اس دور میں چمڑے پہ لکھنے کا، پتوں پہ لکھنے کا اور کپڑوں پہ لکھنے کا یہ سارا کچھ رواج تھا، اس پہ لکھ دیتے تھے، جلی پہ لکھنے کا۔ تو کتابت کا یہ اہتمام اتنا زیادہ تھا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور نے ہجرت فرمائی، اور کن حالات میں وہ ہجرت ہوئی، اور اوپر سے وہ دعویٰ بول رہے تھے کفار مکہ، اور کس ایمرجنسی انتظامات کے ساتھ ہجرت ہوئی، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں باقی سامان رکھا تو کاغذ اور قلم یہ ساتھ لازمی طور پہ اہتمام کے ساتھ رکھا کہ اگر رستے میں کوئی آیت نازل ہو تو اس کو لکھ لیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے بیک وقت 2 اہتمامات تھے۔ ایک میں نے عرض کر دیا، جو نازل ہوتا تھا لکھ لیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کو تقریباً عرب کا چونکہ سارا انحصار حافظے پر تھا، وہ بڑے بڑے اشعار، بڑے بڑے قصیدے، اپنے کئی 10 50 نسلوں تک اپنے نسب یاد کرتے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور ان کے حافظے بھی بہت تھے، اعلیٰ درجے کے حافظے تھے۔ تو اب کیا تھا کہ ایک تو یہ اہتمام تھا کہ لکھ لیا جاتا تھا، دوسرا اہتمام یہ تھا کہ جو ہوتا تمام خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو obviously باقی صحابہ کرام بھی اس کو فوراً یاد کر لیتے، اور یہ جو لرن بائی ہارٹ ہے یہ ان کے لیے ایک سمجھ لیں فطرت ثانیہ تھی۔ عام اشعار اور عام نسب نامے اور عام اپنا کلام ان کو نہیں بھولتے تھے، تو یہ تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی داخل تھا مسلمانوں کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام، تو اس کو وہ ظاہر ہے اور اہتمام سے یاد کرتی ہوں گی، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ اب اس طرح قرآن حسب موقع اترتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھواتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آخری عمر مبارک کے آخری چند برس تھے تو کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، قرآن کے تمام حصے اس وقت تک نازل ہو چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے حضور کے ساتھ تمام نازل شدہ حصوں کا ایک پورا دورہ کیا، پورے قرآن کا دورہ کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو پورا کا پورا سلسلہ وار اس کا دورہ کیا، فاتحہ سے والناس تک، الحمد سے والناس تک پورا دورہ کیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلسلہ وار پڑھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ دورہ کروایا، پہلے کو ارض اولا اور پھر دوسرے کو ارض ثانی کہتے ہیں، بہرحال یہ 2 دفعہ یہ دورہ ہوا۔ اچھا، اب جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی اس کو حضور علیہ السلام پلیس کروا دیتے تھے اللہ کے حکم سے کہ اس آیت کے ان آیتوں کو اس سورت کے فلاں حصے سے پہلے فلاں حصے کے بعد جو موجودہ ترتیب توقیفی ہے اس کے مطابق مینیج کروا دیتے تھے۔ اور پھر جب آخری سالوں میں یہ 2 دورے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اس میں تو بالکل اس کو بالکل کلیئر کٹ طریقے سے وہی ہی کے ذریعے، جبرائیل ہی کے ذریعے، بغیر کسی خارجی مدد کے، اس کو بالکل اول سے آخر تک جس ترتیب میں یہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اس ترتیب نے اس کو پورا کا پورا اپنا نقل کر لیا گیا۔ لیکن نقل کس پہ تھا یہ سمجھنے کی بات ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نقل یہ تھا کہ اس طرح جس طرح آج یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب میں موجود ہے اس فارم میں نہیں تھا، لیکن لکھا ہوا بھی تھا اور یاد کیا ہوا بھی تھا، اور وہ اس کی 2 دفعہ ریپیٹیشن، پروف ریڈنگ، اور اس کو آپ جو بھی کہہ لیں وہ بالکل سیٹ ایک پیٹرن ہو چکا تھا۔ اب عہد صدیقی آتا ہے۔
یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی جمع عہد صدیقی میں نہیں ہوئی، قرآن کی جمع عہد عثمانی میں نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی ہے جو مسلمان بیان کرتے ہیں اور جس سے ابہام ہوتا ہے۔ قرآن من کل الوجود تحریری طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں جمع ہو چکا تھا، پروف ہو چکا تھا، فائنل ہو چکا تھا۔ اب عہد صدیقی میں کیا ہوا اور عہد عثمانی میں کیا ہوا، ایک جملے میں سن لیں پھر میں تفصیل بتاتا ہوں۔ بھائی عہد صدیقی میں جو نیشنل نیڈز تھیں، قرآن کو اس فارم میں ترتیب، اس فارم میں اس کی نسخے بنائے گئے جو کہ قومی ضرورت کے لیے تھے مسلمانوں کے خطہ عرب میں۔ اور حضرت عثمان کے دور میں چونکہ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل سے آگے کام نکل گیا تھا اور بہت سلطنت اسلامی بہت پھیل چکی تھی اور کئی اجمی قومیں، پھر کئی مختلف تہذیب تمدن کے مختلف لہجوں کے لوگ آ چکے تھے۔ تو حضرت عثمان نے قرآن پر جو کام کیا وہ انٹرنیشنل ضرورت کا تھا، یعنی حضرت ابو بکر کے دور میں اس کو اتنا ایک اس کے اندر کام کیا گیا کہ جو قومی ضرورت کو پورا کرے، مکمل تو حضور کے دور میں تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں اتنا کام کیا گیا کہ اگر وہ دیگر قوموں کی طرف جا رہا ہے تو ان کو بھی اس کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو، وہ اس کے پورے لفظ ادا کر سکیں۔ یعنی عہد صدیقی میں قومی ضرورت کے تحت قرآن مجید کی تدوین ہوئی، تدوین سے مراد ہے اس کی فارمیشن ہوئی، مکمل تو وہ پہلے تھا، اس کو فارمیٹ کہہ دیں، فارمیٹ اس کا بنایا گیا۔ اور عہد عثمانی میں انٹرنیشنل نیڈ کے مطابق اس کو پریزنٹیبل بنایا گیا، بلکہ فارمیشن سے بھی بہتر لفظ پریزنٹیشن ہے۔ عہد صدیقی کی پریزنٹیشن نیشنل ضرورت کی تھی، عہد عثمانی کی پریزنٹیشن انٹرنیشنل ضرورت کی تھی چونکہ اسلام انٹرنیشنل دین بن چکا تھا، اور عہد نبوی کی پریزنٹیشن آپ سمجھ لیں وہ مسلمانوں ہی کی لوکل نیڈ کی تھی۔ تو لوکل نیڈ سے عہد صدیقی میں قومی ضرورت اور قومی ضرورت سے عہد عثمانی میں بین الاقوامی ضرورت کا اہتمام کیا گیا۔ 632 عیسوی میں جب پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وصال فرما گئے، تو قرآن ہر اعتبار سے محفوظ مکمل تھا، میں نے بتا دیا۔ البتہ وہ ایک جلد کی صورت میں جمع نہیں تھا۔ خلیفہ اول نے کیا کیا کہ ان کو باقی اپنے دوستوں اور اصحاب سے مشورہ کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگا کے، جو صحابہ کرام میں بہت ہی نمایاں مقام رکھتے تھے، ان کی ذمہ داری لگائی اور قرآن کو اس سے ایک مصحف میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ حضرت زید بن ثابت نے اس کام کے لیے وہ آخری اہتمام کیا جو انسان کے لیے ممکن ہے۔ الوہی اہتمام میں بتا چکا، پھر انسانی حد الوسع جو اہتمام ہو سکتا ہے وہ حضرت زید بن ثابت نے کیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ لوگوں کے پاس جتنے نسخے ہیں وہ لکھے ہوئے لائیں۔ جب نسخے آ گئے تو سب کے سب سامنے پیش ہو گئے، چنانچہ سب کے سب جو کتابت شدہ نسخے سے ان کو حضرت زید بن ثابت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ خود بھی قرآن کے حافظ تھے، اس کے بعد انہوں نے دیگر حفاظ کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیا جو پکے حافظ تھے قرآن مجید کے۔ اس کے ساتھ وہ تحریری نسخے بھی آ گئے۔ اب کیا تھا، ان کے دل و دماغ میں قرآن نقش تھا، وہ اس سے تائید لیتے تھے، اپنے حفظ سے پڑھتے تھے، نسخوں سے تائید لیتے تھے اور اس کو جمع کرتے جاتے تھے۔ اب یہ لکھا نہیں جا رہا تھا بلکہ اس کی ایک پروف ریڈنگ کہہ لیں آپ، یا اس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک جلد میں اس کو بند کیا جا رہا تھا۔ اب وہ عمل شروع ہوا جس کو ایک مستشرق بجا طور پہ چیلنج کا عمل کہتا ہے۔ یہاں سے ان کے اعتراض کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں قرآن کی ترتیب نو تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا، یہ کم علمی کی بنیاد ہے، کم مطلب عقل سے آری بندے ایسی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر مستشرقین اعتراض کرتے ہیں اور مسلمان اگر کلیئر ہوں تو ان کے اعتراض کی کوئی وزن نہیں رہتا۔ تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں جی چیک ہو رہا تھا، قرآن کی تدوین ہو رہی تھی، پھر ہمارے اپنے کچھ مسلمان عقل سے پیدر، اور اللہ ان کو ہدایت دے، وہاں سے انہوں نے جھوٹی روایتیں ڈالنی شروع کر دی، اپنے مسلکی مفادات کے تحفظ کے لیے قرآنی اور اسلام کے بین الاقوامی اور اجتماعی تشخص کو نقصان پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی کی بکریاں کھا گئیں جی 10 پارے، لا حول ولا قوت، مطلب ایسی فضولیات دار آئیں۔ دیکھیے اسلام پر جب بھی اعتراض ہوا ہے، اسلام کے اندر مسلمانوں کی بعض کمیاں اس کی ممید و معاون رہی ہیں، ورنہ کسی میں جرأت نہیں ہے اسلام پر اعتراض اٹھائے۔ تو جب اس طرح کی روایات آپ بیان کریں گے تو پھر وہ عہد صدیقی اور عہد عثمانی پہ وہ بھی حقدار ہیں کہ وہ اس طرح کی اعتراض کریں۔ بے وقوفی جو ہم سے شروع ہوئی۔ اب کیا ہوا، ایک قاری قرآن کے حصے کو پڑھتا، دوسرا اسی طرف اس پڑھے ہوئے حصے کی مطابقت میں تحریری ذخیرہ سے استفادہ کرتا، اور جب تحریر اور حافظت دونوں ایک دوسرے کے مطابقت میں پائے جاتے تو اس کو اس زمانے میں دستیاب کاغذ پہ لکھ لیا جاتا جو عہد صدیقی میں دستیاب تھے۔ اس طرح دوہرا چیکنگ کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے پورا قرآن اول تا آخر ایک نوعیت کے کاغذ پر لکھ لیا گیا، اور پھر ان کاغذوں کو اکٹھا کر کے سلائی کر دی گئی اور ایک مصحف کی صورت بنا دی گئی۔ اس کو ربا کہتے تھے، چونکہ وہ ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ بالکل چورس تھا۔
اس مصحف کو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدہ حفصہ بن عمر رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، ہماری ماں، ان کے حوالے فرما دیا. بس پھر ان کے پاس رہا، عہد عثمانی تک ہی ان کے پاس رہا. آج بھی جب آپ جاتے ہیں دنیا میں، تاشقند میں، استنبول میں، بہت سے اس کے نسخے ملتے ہیں قرآن کے، پرانے مدونہ نسخے، وہ اسی کی یاد میں ہیں. میں آگے بتاتا ہوں وہ نسخے کون سے ہیں. یہاں سے عہد عثمانی آ جاتا ہے. حضرت حفصہ کے پاس رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اسلام بہت پھیل چکا تھا. اب آگے چونکہ پریس کا تو دور نہیں تھا، تو لوگوں نے جب اسلام پھیل رہا تھا تو جن کو تبلیغ کرنی تھی ان کو قرآن دینا تھا، تو وہ خود اپنے حافظے سے لکھ کے دے دیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہتمام کیا کہ انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس سے وہ اٹھوایا، اس کی نقلیں تیار کروائیں، اور اس دور کے دستیاب کاغذ اور دستیاب جو ٹیکنالوجی اور جو وسائل تھے اس کے مطابق اس کی کئی نقول تیار کروا دیں. ظاہر ہے اس کی فارمیشن میں اور جدت آ گئی ہوگی، کروا دیں، اور تمام بڑے شہروں کی مساجد میں اور تمام بڑے شہروں میں سرکاری طور پہ ایک ایک بھجوا دیا. آج آپ دیکھتے ہیں استنبول میں پڑا ہوا ہے قرآن، فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے قرآن، جی اتنے 100 سال پرانا، 1100 سال. یہ وہ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخے تیار کرا کے پوری دنیا میں بھجوائے تھے. یوں قرآن کے ہزاروں صحیح نسخے ایشیا سے لے کر افریقہ تک، اندلس، اسپین، شام، مصر، براعظم، تمام براعظموں میں پھیل گئی جہاں جہاں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی. پھر اس کے بعد یہ اب دیکھیے ہم یہاں تک لیتے ہیں نا، اس کے بعد بھی یہ تدوین کا معاملہ نہیں ہے، وہ جمع تو ہو چکا تھا، پروف ہو چکا. اس کے بعد جو ضروریات کے پیش نظر اس کے اندر یہ والے معاملے ہوئے. مثلا پھر جب حجاج بن یوسف نے اس پر اعراب لگوا دیے، پھر اعراب کا معاملہ آیا، چونکہ جب بالکل اجمی قوموں میں گیا اور عربی سے وہ بالکل ہی ناواقف تھے تو ان کو پڑھنے میں مسئلہ آتا تھا، تو پھر اعراب لگ گئے، پہلے نقطے لگے، پھر اعراب لگے. یوں وہ اپنی اس ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزرتا آج ہمارے پاس ہے. لیکن یہ وہی قرآن ہے بغیر ایک حرف کے اضافے اور کمی کے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا کیا تھا، 2 دفعہ دورہ کیا تھا. اور یہ ترتیب توقیفی پر موجود ہے، اس کے اندر کوئی ترتیب بھی آگے پیچھے نہیں ہے. لفظ اور حرف کا آگے پیچھے ہونا تو بڑی بات ہے. تو لہٰذا یہ اصل اس کو عقلی انداز میں یوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں قرآن مدون نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھ لیں. قرآن اپنے دور میں حضور علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں اس دور کی دستیاب وسائل کے تحت یہ ہو چکا تھا. بعد میں اس کی جدت آتی رہی. میں دیکھیے اب یہ قرآن ہے، اگلا کوئی دور آتا ہے اب یہ ڈیجیٹلائز ہو گیا. مثلا آج سے 100-150 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ قرآن ڈیجیٹلائز بھی ہو جائے گا، ایک کلک پہ یہ پورا کا پورا اویلیبل ہوگا. اب اگر کوئی کہے کہ یہ جو قرآن تھا یہ جناب تدوین آج ہو رہی ہے 2000 ابھی تو سمجھ لیں چلیں جی 1960 میں اگر بالفرض یہ ڈیجیٹلائز کیا ہے پہلی دفعہ کسی نے کمپیوٹر پہ، تو یہ 1960 میں تدوین ہو رہا ہے، تو یہ کتنی عقل کے خلاف بات ہوگی. دیکھیے یہ وہ پروسیس ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہوا ہے. تو کیا ہم اس کو تدوین نو مانیں گے یا اس کو یہ مانیں گے کہ معاذ اللہ قرآن میں کچھ کم تھا اور اب اس کو مینیج کیا گیا؟ ہرگز نہیں ہے. اسی طرح کی ڈیولپمنٹ پچھلے دور میں ہوئی. پریزنٹیشن کے حوالے سے قرآن وہی ہے جو عہد نبوت میں حضور علیہ السلام نے مکمل اپنا جو حضور پر نازل ہوا، حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ دورہ کر کے مکمل اپنے صحابہ کرام تک پہنچا دیا تھا، جو تواتر کے ساتھ اور ہمارے پاس پہنچا ہے. اور ہر دور میں اتنے اس کے حفاظ رہے ہیں، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اتنے اس کے حفاظ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب نہ اتنی پڑھی گئی ہے نہ اتنی یاد کی گئی ہے، اس لیے اس کو قرآن بھی کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.